آگے بڑھتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں منفی سوچ کی۔ منفی سوچ مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک منفی سوچ، منفی سوچ ہی کامل پیرا ہے نا، مطلب آپ سوچ وہ ہے جو کہ آپ کی اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے، اور دوسری منفی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتی، وہ کسی قسم کا بھی ہو، اور یہ بھی ایک وہی منفی سوچ ہی ہے جس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لائف کوچ ارم بنت صفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں۔ ارم، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کس طرح سے منفی سوچ، چاہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی ہو یا دوسرے کو، اس سے چھٹکارا، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہوگا؟ ارم آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ارم بنت صفیہ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لائف کوچ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ہم بات کر رہے ہیں منفی سوچ کے اوپر۔ ہم لوگ اگر کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اس کے لیے کچھ نیگیٹو تھاٹس ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں، تو ان کو کس طرح سے اپنے مائنڈ سے نکالا جائے، کیونکہ وہ ہمیں جلن اور ہمیں ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، ہم ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، کیوں ہم جیلسی اس کا طرف شکار ہو جاتے سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ تو خیر میرے خیال میں وہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کے براہ راست اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہم ٹی وی پہ، موویز میں، ڈراموں میں، سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنس لیتے ہیں، تو جو ہم دیکھتے ہیں وہ کانشیس نہ ہوتے ہوئے بھی سب کانشیس میں ہمارے اندر ایک چیز وہ سمو جاتی ہے، اور وہ کچے ذہن، وہ نابالغ ذہن جو کہ ابھی صحیح طرح سے اپنی شخصیت سازی کے مراحل پورے نہیں کر چکے ہوتے، وہ اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جنید، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی کسی بھی ایج کا بندہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں برے برے خیالات آ سکتے ہیں، بالکل منفی سوچیں آ سکتی ہیں، جس کی بنا پر وہ کبھی تو خود کو نقصان پہنچا لیتے ہیں اور کبھی دوسروں کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اور جس طرح سے ہم حسد کی بات کر رہے تھے، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں، اس کے پاس کچھ اچھا دیکھ کر آپ اس سے ایک جلن، ایک حسد محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے لیے کچھ برا کیا جا سکتا ہے، یا اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو۔ یہ تمام وہ منفی سوچیں ہیں جو آپ کے ذہن پر جب آتی ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت کو بھی آپ خراب کر بیٹھتے ہیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر آپ دوسرے کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اس سے ہماری پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، ہمارے بچے اس سے کیا سیکھتے ہیں، جو چیزیں ہم اس وقت ٹی وی اسکرین پر دکھا رہے ہیں انہیں، یا پھر انہیں سوشل میڈیا سے جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس سے بھی بہت سارے منفی اثرات جو ہمارے بچوں کی ذہنوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ارم بنت صفیہ، لائف کوچ ہیں، ویلکم ٹو شو کہیں گے ارم آپ کو۔ ارم، یہ جو صورتحال جس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور جو واقعہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس کے حوالے سے ایک خبر بھی دی ہے کہ بچے کی لاش ملی ہے، یہ کس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ اس سوچ تک پہنچتے ہیں یا اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے یا کسی کو جان سے مار دینا ہے؟ یہ منفی سوچیں کس طرح سے آپ کے مائنڈ میں پنپتی ہیں؟ اور یہ 7 سالہ بچہ جو کہ ایک معصوم پھول ہو سکتا ہے، ایک کلی ہو سکتی ہے جس کو آپ روند جاتے ہیں، یہ کس طرح کی سوچیں ہیں جو کہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، کس ذہنیت کے لوگ ہیں یہ؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے آپ سے۔ Grant patience to the family and the parents of the child. آمین۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک پروسیس ہے، ایک کڑی ہے جو بہت بہت ارلی آن جب انسان کیچ آن نہیں کرتا تو نفرت پنپتی جاتی ہے۔ جب یہاں پہ امریکہ میں پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ جب غازہ انسیڈنسز شروع ہوئے تھے اور ہیٹ اسپیچ شروع ہوئی تھی یہاں پہ، تو یہاں پہ ایک 70-year-old آدمی نے امریکہ میں شکاگو میں ایک 6 سال کے بچے کو کوئی 20+ ٹائم دفعہ اسٹیپ، اگر آپ لوگوں کو یہ خبر یاد ہو۔ جی بالکل تو یاد ہے۔ بچے کو نہیں جانتا تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا، اس بچے کو اس کے دماغ میں صرف ایک ہیٹ تھی، ایک نیگیٹیوٹی جو ہیٹ تک پہنچ گئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے کسی انسان کو ہرٹ کیا، وہ بھی ایک معصوم بچے کو۔ تو آرام سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، لیکن مینٹل ڈس آرڈر شروع کہاں سے ہوا؟ اور اگر میں ایمپیتھیٹکلی یہ بات کروں تو بہت ساری محرومیاں انسان کے بچپن سے جب کیچ آن کر لیتی ہیں اور پھر انوائرمنٹ اس کو مزید بڑھاتا رہتا ہے تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، غالباً آپ تصحیح کیجیے گا، حضرت علی کا غالباً یہ کال ہے یا کسی اہم شخصیت کا، کہ نفرت کی آگ میں پلنے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زہر کا پیالہ تو خود پیے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرا جو اس کا مخالف ہے اس سے موت اس کی واقع ہو جائے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نقصان تو اپنا ہی کر رہا ہے اس سے۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو وہ ایک بہت فیمس اب ایک ٹرمینالوجی بن گئی ہے کہ سیٹ یور سیلف فری بائی فارگیونیس، یہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بٹ دین اگین
کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے کرنے کے لیے جو ایک انسان کو اپنے کردار پہ، اپنے کیریکٹر پہ، اپنے آپ پہ جتنا کام کرنا پڑتا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا نفس مروڑ مروڑ ہو کے آنا مشکل ارم، آپ کام ہے، نے پر کہا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر ہونا، اگر یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اس طرح کے لوگوں کی پہچان کس طرح سے کی جائے کہ آپ کے ارد گرد نیگیٹو تھاٹس والے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی حسد میں جل رہے ہیں، کسی نہ کسی منفی سوچ کے ساتھ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آپ نے بچانا ہے، ان کو کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں گی کہ کیا ان کی کیا حرکات ہوتی ہیں، یا کیا وہ دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں، اور کس طرح کی مینٹل سٹیج ہے یہ؟ ہاں دوسروں سے اس طرح سے دیکھیں. اچھا چلیں اگر ایک عام سوسائٹی کی، ایک ہیلتھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، ایک گھرانہ ہے، ٹھیک، اور اس میں 4-5 بزرگ ہیں اور 4-5 بچے ہیں، چلیں اس طرح سے لے لیں. لیکن ایک بزرگ جو ہے اس کی دوسرے سے، ایک بڑے کی دوسرے بڑے سے کھٹ پٹ چلتی آ رہی ہے. اب اس کا جو ایک بچپن کا یا ایک عرصے کا غصہ ہے، اب وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کے بچوں پہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. in the name of having good family relationships، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم رشتہ داریوں کو کاٹتے نہیں، رشتہ داریوں کو بنا کے رکھتے ہیں، ضرور بنا کے رکھیں. ایتھیکلی اسلامکلی یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے خود اپنی عقل استعمال کرنی ہے. ہمارا دین عقل استعمال کرنے کی بات کرتا ہے کہ آپ نے پھر خود پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اور کسی اور کو، یعنی اپنی اولاد کو کسی کے شر سے. کیا شر واقعی میں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دعائیں سکھائیں کہ ہم شر سے پناہ مانگے، انسان کا شر، رائٹ. تو the first thing about jealousy is کہ وہ آپ کو ہمیشہ حقارت سے، یا تو ڈائریکٹلی حقارت سے بات کریں گے، یا پھر آپ کو پیسو اگریسو کامنٹس دیں گے، یا بیک ہینڈ کامنٹس دیں گے، مطلب کہ ہاں یہ کون سی بڑی بات ہے، یا یہ کون سی ہے، یا آپ کو کمپیریزن میں ڈال دیں گے، یا آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی اپنی ذات کچرا ہے، کچھ نہیں. اینڈ یہ ایک سینٹینس سے نہیں ہوتا، یہ کنٹینیوس. اچھا ایک چیز یہ بھی بتائے گا ارم کہ وہ شخص جو کہ اس کا شکار ہو چکا ہو، چاہے وہ حسد ہے یا پھر جیلسی ہے، کیا اسے خود ہی وہ کردار ادا کرنا ہوگا؟ خود سے وہ کیا کیا اقدامات کر سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سچویشن سے باہر نکلے؟ اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ فرینڈز ہوں یا فیملی ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو، اس سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو باہر نکالنے میں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹو کیسز، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو عقل ہے لیکن اس کا دل چھوٹا پڑ رہا ہے، ٹھیک، اور تقریباً میجورٹی آف اس ہمارا دل چھوٹا پڑ جاتا ہے. وہ ہوتا نہیں ہے جو آپ کسی کو یوں کر ہاں ٹھیک ہے، لائک ہوا کیا ہے، اس نے آپ کو کیا کہا ہے، لیکن آپ نے ایک ایکسپریشن دیا ہے بیکاز یو فیلٹ سم تھنگ ان یور ہارٹ. اگر آپ کو ایسا ہوا، آپ ایکنالج کرتے ہو اس بات کو، آپ اویئر ہو، اویئرنیس ایک بہت بڑی نعمت، اویئر تو ہو کہ آپ کر کیا رہے ہو، تو پھر آپ اپنے آپ کو روک سکتے. اور ہاں میں ہمیشہ یہ کہوں گی، ہر انسان بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، ہم سب گریز میں چل رہے ہوتے ہیں. میں ہو سکتا ہے آپ کی اچھی دوست ہوں، لیکن میرا دل کسی کے لیے چھوٹا ہو رہا ہوں. اگر میں اب بار بار آپ کی برائی کر رہی ہوں اور شکایت کر رہی ہوں، لیکن آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں اچھائی کی، تو آپ مجھے بولو یار what is happening with you، کیا ہو گیا مطلب تمہارے ساتھ. اچھے دوست آپ کو، یا اچھے آپ کے فیملی ممبرز آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. یہاں سے انسان کو ٹھیک، اس کے بعد آپ کو اپنا کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو تھراپی پہ جانا پڑے تو آپ جاؤ، اگر آپ کو کوچنگ پہ جانا پڑے. نرسوں نے مجھ سے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس سے تکلیف. اچھا ارم، اکاؤنٹیبلٹی یا پھر کتھارسس یہ کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کچھ غلط سوچ رہے ہیں، کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اس چیز کا کتھارسس کرنا، اپنی خود کی بخود احتسابی کرنا، وہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر سے خود ختم کر پائیں؟ دوسرے جو ہمارے اندر محسوس کریں گے وہ تو بعد میں کریں گے، ہمیں خود کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمیاں موجود ہیں، کون سی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں جو آہستہ آہستہ پنپ رہی ہیں اور کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم اس کو خود سے کس طرح سے اوور کم کریں کہ اپنے اندر سے پل آؤٹ کر سکیں؟ کہ وہ انسان کر سکتا ہے جو گلٹی فیل کرے، جو فیل کرے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے. میجورٹی آف حسد اتنی بری بیماری ہے، وہ شیطان کی اتنی مطلب کہ اتنا دھوکا ہے وہ، اور ہماری اپنی ذات کی کمیاں خامیاں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم گلٹی ہی نہیں فیل کرتے. جو شخص ایک گلٹی فیل کرے نا، اس کا مطلب ہے
آپ اس کو اگر اسپرچل ٹرمز میں کہو گے تو اس کا جی ضمیر جاگا ہوا ہے، لیکن اگر سائیکولوجیکل ٹرمز میں ہیومنسٹک ٹرمز میں آپ بولو گے تو آپ کہو گے کہ اس میں ابھی یہ قابلیت ہے کہ وہ ریفلیکٹ بیک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا، از دس آؤٹ آف مائی نارم، مطلب کیا میں ایسا ہوں، اور اگر میں ایسا بن رہا ہوں یا بنتی جا رہی ہوں ایسی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ علاج کروانے کی ضرورت ہے. اب اگین یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ابھی اپنی اندھے پن میں، اپنے حسد کی جلن بہت دور تک